بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری نشست میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اسلامی خلیفہ ہیں اور جہاں سے ہماری خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو ان کے دور کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو ضروری مباحث ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی خلافت کسے کہا جاتا ہے۔ یہ بحث در حقیقت ایک مستقل نشست کا تقاضا کرتی ہے، لیکن فی الحال ہم مختصراً کچھ اس بارے میں مذاکرہ کریں گے تاکہ مفہوم کم از کم ہمیں سمجھ آ جائے اسلامی خلافت کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور انہی شعبہ حیات میں مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد اور اجتماعی کام وہ بھی داخل ہیں، بڑی اہمیت کے ساتھ داخل ہیں، جس کو اسلامی سیاست کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی اسلامی ریاست قائم کی وہ اس کا بہترین نمونہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، انہوں نے حکومت سنبھالی تو اسی طرز کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کو خلافت کہا جاتا ہے اور سربراہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کا جو لفظی معنی ہے خلیفہ کا وہ ہے نائب کے، یعنی وہ زمین پر وہ اللہ کا نائب ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا ایک نائب بناؤں گا۔ اب اس معنی میں تو ہر انسان اللہ کا نائب ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لایا، کہ جو اللہ کے احکام ہیں اس نے زمین کے اوپر ان کو ادا کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تخلیق وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے، لیکن خصوصی معنی میں اللہ کا خلیفہ وہ ہے کیوں نہ صرف یہ کہ خود اللہ کے احکام پہ عمل کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات پر لے کے آئے۔ اگر اس معنی میں لیتے ہیں تو پھر جو لوگ بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، دین کے محافظ ہیں، علماء ہیں، خانقاہوں کے درویش ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور مجاہدین ہیں اور مبلغین ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ لیکن جب آپ اصطلاحی معنی میں آتے ہیں تو اصطلاحی معنی میں خلیفہ وہ ہے جو قوت نافذہ کے ساتھ، قوت نافذہ کا معنی احکام کو نافذ کرنے کی طاقت، احکام کو نافذ کرنے کی طاقت کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو لے کر چلے، اللہ کے حقوق کو بھی پورا کروائے، اس کی بھی پوری کوشش کرے، اور وہ کوشش سے زبانی نہیں ہے، وہ کوشش تصنیف و تالیف کی حد تک نہیں ہے، وہ کوشش وہ عملی نفاذ کی شکل میں ہے، اور اس میں بندوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں۔ اور جو اس میں سرتابی کرے، نافرمانی کرے، گڑبڑ کرے، فتنہ فساد پھیلائے، اس کے پاس ان کو سزا دینے کی، ان کی روک تھام کی بھی قوت ہو، اس کو شرعاً اسلامی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ خلیفہ کے لیے جو لقب ہے، یہ خلفائے راشدین کے دور ہی سے خلیفہ کا لقب چلا آ رہا ہے، لیکن کسی چیز کا لقب ہونا وہ ایک برکت کی چیز تو ہے، وہ ایک قابل تخلیق چیز تو ہے، لیکن صرف لقب اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح اور اس کے شرائط و ضوابط وہ اصل چیز۔ تو اسلامی خلیفہ کا اگر کسی نے لقب لگایا ہوا ہے، جیسے بہت سے خلفاء ایسے آئے کہ خلیفہ کہلاتے تھے، امیر المومنین کہلاتے تھے، لیکن عملاً ان کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں، اور عملاً انہوں نے اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کیا،
بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو چاہے وہ کہنے کو رسمی طور پر وہ خلیفہ ہے، حقیقت میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، حقیقت میں اسلامی خلیفہ نہیں ہے، چاہے اسے مورخین اسے کہیں یا ہم اس کو خلیفہ کا لقب لے کے اس کو یاد کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر ہم اسلامی خلافت کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی خلافت میں یا جو اسلامی سیاست میں چند اصول ہیں، چند چیزیں ہیں جن سے وہ دنیا کی عام حکومتوں سے ممتاز ہوتی ہے، چاہے پھر آپ اس کا نام خلافت رکھیں یا کوئی اور نام بھی اس کا آپ رکھیں، چاہے اس کا نام امارت ہو، چاہے اس میں خلیفہ کو وزیر کہا جاتا ہو، صدر کہا جاتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگرچہ بہتر یہی ہے، سنت جو طریقہ ہے صحابہ کرام کی سنت وہ وہی ہے کہ خلیفہ کہا جائے، لیکن بالفرض اگر وہ لفظ نہیں کہا گیا تو فرق نہیں پڑتا، جیسے اب قرآن مجید کے الفاظ میں، احادیث میں تو جو لفظ ہے عبادت کا، جو خاص عبادت 5 وقت ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے صلات کا لفظ، لیکن ہمارے یہاں اس کو نماز کہا جاتا ہے، افغانستان میں بھی نماز کہتے ہیں، ایران میں بھی نماز کہتے ہیں، وسط ایشیا میں نماز کہتے ہیں، ترکی میں نماز کہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ نماز اعلیٰ درجے کی ادا ہو جاتی ہے اگر ہم شرائط و ضوابط اور آداب سے ادا کریں۔ تو ہمیں اسلامی سیاست کی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا، خلافت کی جو اسلامی خلافت ہے اس کی خصوصیات کو سمجھنا ہوگا۔ تو پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے مقصد، اس مقصد سے وہ ممتاز ہوتی ہے باقی حکومتوں سے، وہ مقصد ہے شریعت کا نفاذ، کیونکہ شریعت کے نفاذ ہی سے تمام برائیاں روکی جا سکتی، ان تمام خیروں کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں، اور یہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ایمان والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں حکومت دے تو نماز ادا کریں گے، تو زکوٰۃ کی پابندی کرائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی نماز کے قیام کے اندر حقوق اللہ آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ کے قیام کے اندر جو بندوں کی خیرخواہی ہے، جیسے آج کل کے زبان میں رفاہی مملکت یا فلاحی مملکت کہا جاتا ہے، یعنی مخلوق خدا کی خیرخواہی، ان کی ضروریات کو ترجیحاً پورا کرنا، زکوٰۃ میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ تو خود اتنا جامع لفظ ہے، اتنے جامع الفاظ ہیں کہ ساری خیریں اس میں آ جاتی ہیں، ساری برائیوں کی روک تھام اس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ مقصد حکومت ہے اسلامی حکمرانی کا۔ اچھا، دوسری چیز جس سے خلافت ممتاز ہوتی ہے دیگر حکومتوں سے، اور خاص طور پہ ملوکیت سے یعنی بادشاہت سے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ خود جو ایک بڑے اعلیٰ پائے کے صحابی تھے، عالم فاضل صحابی تھے، ان کے اپنے الفاظ کے اندر یہ فرق انہوں نے بیان کیا۔ وہ جو زمانہ تھا یعنی صحابہ کرام کا، تو پوری دنیا میں ملوکیت تھی، یعنی بادشاہتیں تھیں، اور بغیر کسی میرٹ کے بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، ایک موروثی سیاست پوری دنیا میں ہزارہ سال سے چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خلافت اور ملوکیت کا فرق یوں بیان کیا کہ ان الامرۃ ما اؤتمر فیہا، امارت یا خلافت اسلامی حکومت وہ ہے کہ جس میں مشورے کے ساتھ امیر بنایا جائے، مشورے کے ساتھ خلیفہ بنایا جائے، جو بھی اس کا جو حکمران ہے، چاہے امیر کہیں، خلیفہ کہیں، صدر کہیں، وہ مشورے کے ساتھ، جبکہ ملوکیت وَإِنَّ الْمُلْكَ مَا غُلِبَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ، ملوکیت وہ ہے کہ جس میں طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا جائے، جس کو اردو محاورے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ جس کے پاس طاقت ہے بس حکومت اسی کی ہو، اور وہ پھر آگے جس کو چاہے بنا دے، اور بالعموم طاقت کی بنا پہ حکومت کرنے والے وہ آگے اپنی ہی اولاد کو، اپنے ہی کنبے کو آگے بناتے آئے تھے، یہی طریقہ چل رہا تھا دنیا میں، تو اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے جو طاقت کے بل بوتے پہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ اسلامی حکومت میں اس کی جگہ پر ایک تو یہ بتا دیا تھا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مشورے کے ساتھ جو ہوگا وہ ہے اسلامی خلیفہ، اور دوسری چیز یہ ہے جو اسی کے ساتھ متصل ہے کہ جب خلیفہ کا اقتدار یعنی انتقال اقتدار کا مرحلہ بھی مشورے کے ساتھ ہوتا ہے،
تو اس کے بعد جو آگے کام ہوں گے وہ بھی مشورے کے ساتھ ہوں گے، شورا کے ساتھ ہوں گے۔ اگرچہ خلیفہ اس کو اختیارات بہت حاصل ہوتے ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہماری جانوں پر، ہمارے اموال پر، ہر چیز پورا اختیار ان کو حاصل تھا، اور ان کے اشارے پہ صحابہ کرام گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے، کٹاتے رہے، ان کو اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشورے میں اپنے ساتھ رکھیں، مشورہ ان سے کیا کریں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو ایک عام حکمران کے لیے، ایک عام بادشاہ کے لیے، صدر کے لیے، یہ بل کسی بھی ادارے کے بڑے کے لیے، کسی تنظیم کے بڑے کے لیے مشورہ کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی سیاست کا، مسلمانوں کی حکومت کا، اسلامی خلافت کا بہت اہم عنصر ہے کہ اس میں شورا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے لا خلافت الا عن مشورۃ، خلافت و شورا کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر فرد واحد کی اجارہ داری ہے تو چاہے وہ خلیفہ کا نام رکھے، چاہے امیر المومنین کہلائے، وہ حقیقت میں بادشاہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ بغیر شورا کے اگر کوئی آدمی حکمرانی کا دعویٰ کر دے اپنے طور پر، تو اس کی خلافت قائم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے من بایع رجلا من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایع هو والذی بایعہ، جس نے مسلمانوں کی شورا کے بغیر اس نے حکمرانی کا اعلان کر دیا تو نہ اس کی بیعت کی جائے گی، اور نہ جس نے بیعت کی ہے اس کی بیعت قائم ہوئی۔ اسی طریقے سے اسلامی خلافت میں جو عہدے داروں کا جو انتخاب ہے وہ ہمیشہ میرٹ کے اوپر ہوگا، ان کی قابلیت کی بنا پر ہوگا، وہ رشتہ داریوں کی بنا پر یا کسی اور ذاتی اغراض کی بنا پہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثالیں آپ کو خلفائے راشدین کے دور میں اور جو بھی اچھے حکمران آئے ان کے ادوار میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اگرچہ کسی رشتہ داری عزیز سے کام لینا، اس کو کوئی ذمہ داری سونپنا، یہ شرعاً منع نہیں ہے، لیکن ان کی اجارہ داری رشتہ داروں کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر کچھ افراد سے آپ کام لیتے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پہ لیتے ہیں وہ صحیح۔ جہاں پر بغیر میرٹ کے نااہل لوگوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا بھائی ہے، بھتیجا ہے، رشتہ دار ہے، اپنے علاقے کا آدمی ہے، اس کو لے آئیں، تو پھر وہ شرعاً بھی وہ خلافت کے اوصاف کے خلاف ہے، اور عملاً بھی اس کا نتیجہ ملک کی تباہی کی شکل میں ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح اسلامی خلافت میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو پھر شرعی حکمران ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو آپ کے عمراء ہیں، ارباب حکومت ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی جتنی سختی ہے اتنے ان کو اللہ نے مقام بھی دیا ہے، ان کو عظمت بھی دی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے حجۃ الوداع میں، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر ایسا حبشی جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اگر ایسا حبشی تم پہ امیر بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے، تو تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے عوام کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کو، کہ اگر حکمرانوں کی طرف سے اگر آپ پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اگر آپ پر کوئی ظلم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے خروج نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنی، کوئی مسلح تحریک آپ نے شروع نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ ہاں، علماء کرام کو یہ حکم ہے کہ آپ نے ان کے ظلم پر، ان کی غلط کاریوں پر آواز بلند کرنی ہے۔ آواز بلند کرنا الگ چیز ہے، اور خروج کرنا، مسلح تحریک چلانا، وہ الگ چیز ہے۔ مسلح تحریکیں ان سے اسلام نے منع کیا ہے، اور حق کی آواز بلند کرنے کو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، اگر حاکم وہ اچھا حاکم ہے، کوشش کر رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، عوام کی بہتری، اور پھر اس سے مباح صورتوں میں غلطی ہو گئی، یعنی دو صورتیں ہیں، دونوں شریعت نے واضح حکم نہیں دیا کہ یہ جائز ہے وہ حرام ہے، کوئی انتظامی فیصلہ ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر وہ غلطی جو ہے چاہے اس سے نقصان ہو جائے لیکن وہ گناہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم، جب حاکم اجتہاد کرے، فاصاب اور صحیح فیصلہ کرے، فلہ اجران، تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں۔
وَإِنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر وہ اجتہاد کرے غلطی کر جائے تو اس کو ایک نیکی اس کو ملتی ہے، گناہ اس میں نہیں۔ یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے خلافت راشدہ، اسلامی خلافت کی خصوصیات بیان کی، اور جو بھی مسلمانوں کی حکومت جو اس کے مطابق چلے گی تو وہ اسلامی خلافت ہی کہلائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ویڈیو آن کر کے دیکھتا ہوں کہ آواز اللہ کے ساتھ صحیح صحیح آئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خلافت راشدہ کے حوالے سے، کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کے بھی رضی اللہ کے 6 مہینے، اس دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو خلافت راشدہ، جو خلافت کا معنی ہے، خلافت راشدہ اس سے تھوڑا اوپر کی چیز۔ اسلامی خلافت ہے تو میں نے عرض کر دیا، اب جو خلافت راشدہ ہے اس سے تھوڑا نہیں بلکہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ اس کو علماء کرام نے جو لیا ہے خلافت راشدہ کو، وہ اس حدیث سے لیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر واجب ہے، تم پہ لازم ہے کہ میری سنت پر چلو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پہ چلو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ اپن خلفاء کی سنت کو جوڑا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جن خلفاء کی طرف اشارہ ہے، جن کو خلفاء راشدین کہا گیا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ مقام کے لوگ ہیں، جن کی سنت کو، جن کی اتباع کو نبی کی اتباع کہا گیا ہے۔ یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء اس میں جو بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خلفاء راشدین ہیں، یعنی خلفاء اربع، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی مثال ایسے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جاتے ہیں، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور یہ ویسے ویسے کرتے جاتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے بات کہی کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نہیں ہے، باقی جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں، جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہے۔ اس لیے ان کی سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کہا ہے۔ تو یہ 4 خلفاء ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ خلفاء راشدین وہ ان 4 کو کہا جائے گا، ان کے علاوہ کو خلفاء راشدین نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے کتنوں کو خلافت ملی، کتنے حضرات کو خلافت ملی، تو یہ 7 حضرات ہیں، یعنی 4 یہی حضرات، 5ویں حضرت حسن، 6ٹھے حضرت امیر معاویہ، اور 7ویں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ 5ویں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی سوال نہ کریں، ابھی بات کو چلنے دیں، پھر میرا ذہن منتشر ہو جائے۔ تو ان میں اگر آپ دیکھیں، فرق مراتب کو دیکھیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی یہ جو 4 حضرات ہیں جو صحابہ کرام کے طبقات ہیں، پہلا طبقہ السابقون الاولون کا ہے، اور دوسرا طبقہ جو اہل بدر ہیں، اور تیسرا طبقہ کہ جو بدر کے بعد ایمان لائے ہیں، عہد میں شرکت کی ہے، چوتھا طبقہ جو بدر میں یا عہد میں شریک نہیں تھے، خندق میں شریک تھے، پھر صلح حدیبیہ والے، پھر ان کے بعد والے۔ تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان میں آپ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ ایمان لائے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ 2 اس میں اقوال ہیں، اور دونوں صورتوں میں بہرحال وہ ان لوگوں میں نہیں آتے کہ جو جن کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک بنیادی تقسیم جو ہے نا، وہ قرآن مجید سورہ حدید کی آیات کے مطابق وہ صلح حدیبیہ سے پہلے یہ بعد میں ہے۔ بعض حضرات کو فتح مکہ کیوں، اس میں جو لفظ ہے من قبل الفتح کا لفظ ہے،
تو من بعد الفتح فقاتل، جنہوں نے فتح کے بعد انہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا. تو اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، بعض کہتے ہیں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے. جو راجح قول ہے اس میں صلح حدیبیہ کا ہے. تو اس سے پھر علماء نے صحابہ میں ایک بنیادی تقسیم کی ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے، صلح حدیبیہ سے بعد. تو یہ چاروں خلفاء جو ہیں خلفاء راشدین، یہ تو صلح حدیبیہ سے بہت پہلے، اصحاب بدر والے زمانے سے بھی پہلے السابقون الاولون میں آتے ہیں، صحابہ کی پہلی صف میں. جبکہ حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ صحابہ کرام کی صفوف میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ان میں دسویں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی 11ویں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی 12ویں طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اب ان کے شاگرد ہزاروں شاگرد ہیں. ان ہزاروں شاگردوں میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ان سے حدیث پڑھی 1985 میں، 1990 میں، 1995 میں یا سن 2000 میں. اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہ 2018، 19، 20، 21، 22 میں ان سے حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. نسبت تو برابر ہے کہ شاگرد وہ اتنی بڑی ہستی کے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں فرق اتنا ہوگا کہ جنہوں نے حضرت سے 1985 میں، 1995 میں، سن 2000 میں پڑھا ہے، وہ 2016-18 میں پڑھنے والوں کے استادوں کی جگہ پر ہوں گے. اتنا بڑا فرق ہوگا. تو اسی طریقے صحابہ کرام میں فرق مراتب ہے. اور اسی وجہ سے جو خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال ہیں اس پر علماء کا اتفاق ہے. یعنی جو چار خلفاء ہیں ان کے اقوال جہاں پر آ جاتے ہیں، ان کا اجتہاد جہاں پر آ جاتا ہے، وہاں پر پھر کسی اور صحابی کا قول اس کے مخالف بھی ہو تو اس کی حیثیت نہیں ہوتی. خلفاء راشدین کا قول ہی راجح ہوتا ہے وہاں پر. تو یہ صورتحال خلفاء راشدین کی یعنی عظمت کو واضح کرتی ہے، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کو واضح کرتی ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے سمجھنے کی کہ خلفاء راشدین، خلافت راشدہ، راشد کا زمانہ کتنا ہے. یہ بات میں خلفاء راشدین کی کہہ رہا تھا، اب میں کیا کہہ رہا ہوں، خلافت راشدہ کا زمانہ کتنا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح حدیث کہا ہے. وہ ہے الخلافت 30 سنۃ. یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں ہے اور کئی حدیث کی کتابوں میں، کہ خلافت 30 سال ہے. اور اس خلافت سے مراد خلافت راشدہ ہے، کیونکہ ویسے تو خلفاء بعد میں بھی آئے ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے. 12 سے مراد 12 اچھے خلیفہ، بہترین خلیفہ 12 ہوں گے. تو وہ جو 12 خلفاء ہیں وہ دوسری صدی ہجری کے بھی ہو سکتے ہیں، تیسری کے بھی، چوتھی کی بھی، اور ان میں غالباً جو آخری ہیں وہ امام مہدی ہوں گے، جیسے علماء کے اس بارے میں اقوال ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو خلافت میں جو 30 سال جو خلافت کہا ہے اس سے مراد عام خلفاء نہیں ہے، اس سے خاص الخاص زمانہ مراد ہے. اس لیے اسی خلافت راشدہ کی مدت 30 سال کہی گئی ہے. یہ تو وہ زمانہ تھا جب صحابہ کرام ان ارشادات پہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا. پھر بہت سے صحابہ نے زمانے کو پورا ہوتے دیکھ بھی لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے ہیں، اور وہ مدت جب ملاتے ہیں حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے 6 مہینے کو تو پورے 30 سال بنتی ہے. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے وہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں شروع ہوتی ہے، اور حضرت حسن کی خلافت وہ ربیع الاول سن 41 ہجری میں ختم ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خلافت راشدہ کا زمانہ وہ 30 سال ہے. اچھا، اب اس میں ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے، یعنی اس پوری بات کا جو حاصل وہ نکلا ہے کہ خلفاء راشدین 4 ہیں، اور حضرت حسن خلفاء راشدین میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کا زمانہ خلفاء راشدین کا ہے. تو یہاں پر کچھ فضول قسم کے لوگ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو عقائد ہیں ان کو بگاڑنے کے لیے، ان پہ ضرب لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا عجیب عقیدہ ہے
کہ خلفۂ راشدین 4 ہیں اور پانچویں کا جو زمانہ ہے خلافت راشدہ کا، خود خلیفہ راشد نہیں ہے. یہ تو بڑا عجیب سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس میں سمجھ میں نہ آنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت واضح سی بات ہے. خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ ایک پروگرام ہے. اس پروگرام میں جو پہلے 4 حضرات تھے ان کی حیثیت وہ اصل خلفاء کی تھی، پروگرام ان کے لیے تھا. اور جو آخری حضرت حسن آئے ہیں وہ ایک پروگرام کے یوں سمجھے اس کو سمیٹنے کے لیے آئے تھے کہ ابھی پروگرام ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم آگے، ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے، دوسرے کے حوالے ہم اس کو کر رہے ہیں. تو اس سے بات آپ سمجھ سکتے ہیں. اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو میرا یوٹیوب چینل ہے اسماعیل ریحان آفیشیل کے نام سے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خلافت راشدہ کا 30 سال تک ہونا یہ اسلامی نظام کے غیر مستحکم ہونے کا ثبوت ہے. یعنی اس میں ایک یہ بھی شوشہ لگاتے ہیں نا، یہ سیکولر لوگ خاص طور پہ، کہ بھئی جو نظام شروع میں 30 سال چلا وہ بعد میں کیسے چلے گا؟ اسلامی نظام تو چل ہی نہیں سکتا. صرف 30 سال وہ چلا ہے بہترین لوگوں کے ہوتے ہوئے، تو بعد کے زمانے میں جو کہتے ہیں اسلامی خلافت تو بعد میں تو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گمراہ کن ایک حملہ ہے. اور اس کا سیدھا سادہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو بعثت کے 23 سال تھے، بعثت کے 23 سال ہیں، اور خلافت راشدہ کے ساتھ میں یہ 30 سال ہیں، یہ ملا کے یہ 53 سال ہو جاتے ہیں. یہ جو بھی زمانہ تھا یہ اللہ نے اس کو اس لیے رکھا ہی نہیں تھا کہ ہمیشہ چلتا رہے، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا. آپ جیسے کسی کو کوئی کورس کراتے ہیں، کوئی ٹریننگ کراتے ہیں، تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص وقت کے اندر ختم ہو جائے اور بعد میں لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں، اس کو عملی اطلاق میں اس کو لے کے آتے رہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے تو اب وہ اس کا ایک خاص اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ وہ جناب 8 سال 10 سال میٹرک کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لگا کر اور وہ اس کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، کلینک کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. تو جو اس کا زمانہ تعلیم و تربیت تھا تو ایسا نہیں کہ وہ 100 سال کا زمانہ تعلیم و تربیت ہوگا. تو اسی طریقے سے خلفۂ راشدین کا جو دور تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کی طرح امت کو ایک مثالی نمونہ فراہم کرنے کے لیے تھا. اب یہ امت کی ذمہ داری کہ وہ جب تک چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے، اور اگر وہ نہیں کرتی، کوئی ظالم حکمران آ گیا، بے دین حکمران آ گئے، اس سے استفادہ نہیں کر رہے تو ان کی غلطی. لیکن پریکٹیکل اس کا موجود ہے کہ جب بھی کسی حکمران نے اس کو اختیار کرنا چاہا تو اس نے اختیار کر لیا جس نے صدق دل سے چاہا، اور کچھ ہی عرصے کے اندر اس کی برکات بھی ویسے ہی ظاہر ہوئی جیسے پہلی صدی ہجری میں. تو یہ خلافت راشدہ کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب، اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ ٹائم مختصر ہے، اور اس کے لیے آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں یا تاریخ الخلفاء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، اس میں فضائل و مناقب موجود ہے. ویسے بھی آپ حضرات ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں تو فضائل و مناقب سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. انعقاد کس طرح ہوا یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ کس طرح بنے. یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں جو خاص طور پہ اہل تشیع ہیں وہ ہمیں ہدف تنقید بناتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چند صحابہ کی جو سازش تھی، نعوذ باللہ، اس سازش کے ذریعے حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے، ورنہ اصل خلافت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا تھی. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک غلط بات ہے. اس کے لیے جو اکثر جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں جو عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف سے روایت دکھائی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو انہوں نے روک دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بھئی کچھ آپ لے آؤ، میں آپ کو کچھ لکھوا دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو آپ بے چینی سے چاہ رہے تھے. اب اس روایت میں تو الفاظ نہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھا دوں، اتنا تھا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لکھا دوں. یہ پھر شیعہ اپنی طرف سے اس کو بڑھا لیتے ہیں
کہ اس سے مراد حضرت علی کی خلافت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ اور جو صحابہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو نعوذ باللہ من ذالک کو ہذیان کے اوپر محمول کیا اور گستاخانہ الفاظ کہے، اور پھر وہ معاملہ رہ گیا۔ تو اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ علماء محدثین ہی بتا سکتے ہیں، وہ غیروں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے سے نکلیں، لیکن ان کا تو مقصد ہی اعتراض ہے۔ تو بہرحال حدیث کا صحیح مفہوم اگر ہم سمجھ لیں گے ان حدیث کا، اور جو شروحات حدیث میں ابھی سے نہیں صدیوں سے لکھا ہوا مفہوم، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کھینچ تان کے وہ مفہوم بنایا گیا ہو، اگر اس حدیث کو اور اس کے آگے پیچھے دیگر احادیث کو بغور دیکھا جائے تو معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اصل معاملہ اتنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی بہت زیادہ فکر تھی، اور اس فکر کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار باتیں یاد آتی تھی۔ اس میں صرف ایک یہ واقعہ نہیں ہے، اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں فرما رہے تھے، اور ایک واقعہ تو آپ سب نے پڑھا ہے، کتب حدیث کے اندر واقع ہے اور فضائل کی کتابوں میں بھی ہے، کہ تکلیف کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ آپ نے وہ تقریر کی، خطبہ دیا جو آپ کا آخری خطبہ تھا، اور جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، تم ایسا نہیں کرنا۔ اور اس میں ایک دوسری فکر حضرت اسامہ رضی کا لشکر تیار آپ نے کیا تھا، اس کو بھیجنے کی تھی، اس کی فکر بھی تھی، اس بارے میں بھی آپ تاکیدات فرماتے تھے۔ پھر یہود و نصارہ کا سرزمین عرب میں رہنا، جو کناروں پر کہیں کہیں رہتے تھے، ان سے بھی آپ کو فکر تھی کہ یہ اسلامی ریاست کو نقصان نہ پہنچائیں، تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ تو جو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذہن میں آتی تھیں وہ آپ بتا دیتے تھے، لیکن وہ جو دن تھا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے جب آپ فرما رہے تھے کہ کوئی چیز لے آؤ، یعنی لکھنے پڑھنے کی چیز لے آؤ، کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں لکھواتا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جو مداخلت فرمائی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے آپ کو راحت دینے کے لیے انہوں نے فرمایا۔ اب ظاہر ایسا تو نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وفات پا گئے ہوں، وہ جمعرات کا دن تھا، اس روایت میں واضح ہے کہ جمعرات کے دن کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے رونق افروز رہے۔ تو اگر وہ بات تو کوئی ایسی مطلب تشریعی بات ہوتی کہ اس کے بغیر دین نامکمل تھا، اور جیسے اب شیعوں کا تو عقیدہ ہے حضرت علی کی امامت کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس کو مانے بغیر، تو اگر اتنا بڑا رکن دین تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دن کے اندر اس کو کئی بار بیان کر سکتے تھے، صحابہ کرام کو بعد میں جمع کر سکتے تھے، یعنی بڑا اجتماع بلا سکتے تھے، بھی سارے آ جاؤ، سب کو میں بتاتا ہوں، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو۔ اس سے ملتے جلتے 2 اور واقعات ہیں۔ ایک میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کچھ لکھنے کے لیے کچھ لاؤ، تو یعنی کاغذ قلم لاؤ، اور میں حضرت ابو بکر کے لیے میں وصیت لکھواتا ہوں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں بعد میں کوئی اور آدمی خلافت کا دعویٰ نہ کرے، اور لیکن خود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کہ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے مسلمان وہ حضرت ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں۔ اسی طرح ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھئی میں کچھ چیزیں لکھوانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں حضرت علی نے بھی وہی کیا جو حضرت عمر نے کیا، یعنی کوئی چیز لکھنے کے لیے وہ نہیں لے کے آئے۔ ہاں کیونکہ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا بہتر تھی، اس دن تو بہت ہی زیادہ خراب تھی، جمعرات کے دن بہت زیادہ ناساز سی طبیعت، تو اس وقت طبیعت نسبتاً بہتر تھی، تو پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی زحمت دینے کی مناسب نہیں سمجھا کہ میں لے کے آؤں اور پھر لکھنے بیٹھوں اور آپ ایک ہی چیز آپ لکھوائیں۔ ظاہر ہے لکھواتا ہے جب کوئی بندہ تو اس پہ ٹائم اس کو زیادہ لگتا ہے۔ ابھی اگر یہ لیکچر میں آپ کو لکھواؤں تو کتنا ٹائم لگے گا، اور کتنی اس میں تکلف اس کے اندر ہوگا، اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے، اور آپ بھی سن رہے ہیں تو آسانی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی نے بھی یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیں، مجھے یاد ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے بعد تم خلیفہ ہو، تم امام ہو مسلمانوں کے،
بلکہ ان مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر نصیحتیں تھیں وہ ایک یہی تھی کہ انبیاء کرام جو گزشتہ انبیاء کرام کے متبعین نے گمراہ ہو کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا، تم لوگ ایسا نہ کرنا، یہود و نصارہ کو یہاں سے تم نے نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے جو حقوق تھے امت کے، یعنی غلاموں کے حقوق ہیں اور باندیوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، یہ مختلف چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے، تو اس لیے ان واقعات کا حضرت علی کی خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، اس کو بھی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کو بھی یہ لوگ اعتراض کے طور پہ یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی جو ہے ان کو خلیفہ بننا تھا، حالانکہ وہ واقعہ بالکل الٹ ہے، اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ اہل سنت کے مطابق ہے، ان لوگوں کے مطابق نہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہ آثار دیکھے ہیں جو بنو عبد المطلب کے آخری ایام میں ہوتے ہیں، یعنی میں نے اپنے خاندان کے بہت سے بزرگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے، تو آخری دنوں میں ان کی جیسی شکل، ان کے چہرے پہ جو نقاہت کے یا بیماری کے اثرات وہ ہوتے ہیں، یعنی اس سے ایک تجربہ کار بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے یار اس شخص کا آخری وقت ہے۔ تو اپنے خاندان کے بارے میں ان کا ایک تجربہ تھا، فرمایا وہ آثار میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ میں نے ملاحظہ کیے ہیں، تو اس لیے ایسا کرو کہ تم جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ وہ خلافت کو اگر انہوں نے ہمارے لیے طے کیا ہے تو اس کا اعلان فرما دیں، اور اگر کسی اور کے لیے طے کیا ہے تو ہم مانگ لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں گے، اگر آپ اس میں ذہن میں کوئی اور ہے تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ ہمیں دے دیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت علی نے عجیب جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں کہوں گا، کیونکہ ویسے تو امکان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہمیں مل جائے، لیکن اگر میں نے مانگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا پھر تو ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ پھر تو یہ شریعت بن جائے گی کہ بنو ہاشم کو تو خلافت ملنی نہیں ہے، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خلافت دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں تو یہ تو ایک شریعت بن جائے گی۔ تو اس سے کچھ لوگ، مرزا محمد علی صاحب اور ان جیسے کچھ لوگ ہیں، وہ بھی اب ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کے لیے یہ تو خلافت جا رہی تھی تو حضرت علی نے اصرار کیا، حالانکہ اس روایت سے تو بالکل دوسرا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس سے تو یہ واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس، حضرت علی بن ہاشم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خلافت نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو حضرت علی بڑی خوشی سے جاتے، حضرت عباس سے کہتے ہاں یہ تو بالکل ہمیں ملنے والی چیز ہے، میں مانگ لیتا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عادت رہی کہ اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو قربانیوں میں آگے رکھا، مناصب میں پیچھے رکھا، تو وہ سارا طرز عمل حضرت عباس کے بھی سامنے تھا، اس لیے چچا ہوتے ہوئے ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ خود جا کے بات کریں، تو وہ ڈر تھا ان کو بھی کہ کہیں مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سے ناراض نہ ہو جائیں۔ چچا ہوتے ہوئے ہمت نہیں کی، اس پورے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے بھتیجے سے کہا کہ تم کوشش کر لو، اور ان کو بھی پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے ہی نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اوپر کریں، اور عمل کیا دیکھا ہے، ہمیں قربانیوں میں آگے رکھا ہے، مناسب میں پیچھے رکھا ہے، تو ابھی بھی جاؤں گا تو غالب ظن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسترد کر دیں گے۔ اب اس بات کو چونکہ حضرت عباس چچا تھے، چچا کا بھی ادب ملحوظ ہوتا ہے انسان کو، تو ایسے صاف صاف تو ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں چچا میں نہیں جاتا، آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، نہیں۔ حضرت عباس کا کہنا بھی بدنیتی سے نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام نے اگر خلافت کے لیے، اگر کسی صحابی نے کسی موقع پہ ان کے دل میں آیا بھی ہے خلافت کا، وہ اس طور پہ تھا ہی نہیں کہ اس سے جناب ہم نعوذ باللہ دنیا دار سیاست دانوں کی طرح اپنے ذاتی اغراض کو ہم جمع کریں گے، قطعاً نہیں۔ وہ ایسا ہی تھا جیسے کسی مدرسے میں کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جو مشکل ہوتی ہے، تو کوئی مدرس کو چاہتا ہے یار یہ کتاب میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، میں اس کو پڑھا لوں گا اچھے طریقے سے، تو خود محتمم صاحب سے کہتا ہے کتاب مجھے دے دیں، تو مقصد بھلائی ہوتا ہے۔ تو ان حضرات کے ذہن میں یہ تھا، حضرت عباس نے خاص طور پہ عرض کروں کہ چونکہ ان کو معلوم تھا کہ بنو ہاشم سب سے معزز ہیں شرافت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے، تو اس لیے ہمارے اوپر امت جیسی جمع ہوگی کسی اور پہ جمع نہیں ہوگی، تو امت کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ سوچا کہ اس کے لیے کوشش کر لیتے ہیں، اور حضرت علی کو آگے کرنا چاہا۔ تو حضرت علی نے اس طرح جواب نہیں دیا، بلکہ ادب ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں حکمت بیان کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو ان کے لیے کوشش تھی اس کو روک دیا کہ دیکھیں چچا، ابھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد مسلمانوں کی شورا ہم میں سے کسی کو منتخب کر لے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، جس کا امکان خاصا موجود ہے، پھر ہمیں کبھی بھی خلافت نہیں ملے گی۔ تو اس حکمت سے انہوں نے اپنے چچا کو بھی روک دیا، خود بھی خلافت نہیں مانگی۔
تو یہ بات تو اور زیادہ صحابہ کرام کی شان کو واضح کرتی ہے، اور اس بات کو بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے لیے ہر لحاظ سے بہترین نمونہ تھے۔ اور اس حسنہ کے اندر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی اپنے خاندان کو مال و جاہ کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں تھا اپنے خاندان کے لیے۔ اس میں علماء نے حکمت بھی لکھی ہے، جو کہ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہوئے، دوسرے حضرت عمر، یعنی پہلے بنو تیم سے ہیں، دوسرے بنی عدی سے ہیں، تیسرے بنو امیہ سے، چوتھے جا کے بنو ہاشم سے آتے ہیں۔ تو اس میں حکمت بھی لکھی ہے تاکہ یہ جو غیر مسلم ہیں بعد میں یہ اعتراض نہ کریں کہ دیکھیں یہ نبی تو اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے جناب اپنے بعد جو نا اپنے رشتہ داروں کو امت پہ بٹھا دیے، تو وہ بھی ان کے ذہن سے بات نکل جائے، اعتراض کا موقع نہ رہے۔ تو یہ بات آئی تھوڑی سی خلافت کے انعقاد سے متعلق۔ اب یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، میں تھوڑا سا آگے بات کروں گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ خلافت کا مسئلہ جو تھا بہت زیادہ اہم تھا، اور اس خلیفہ کے بغیر کوئی کام بھی مسلمانوں کا وہ صحیح طرح انجام نہیں پا سکتا، اس میں اختلاف کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کیا گیا، اور اسی دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ظہر کے قریب قریب کا ٹائم تھا، یہ سپہر کا ٹائم تھا۔ تو مغرب کے وقت تک تو مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے سکتہ طاری ہو، دل و دماغ معروف ہو چکے تھے، اور اس وقت میں ذہن میں پریشان خیالی بھی ہوتی ہے، عجیب عجیب باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں۔ تو انہی میں سے انصار کا جو اپنا ایک محلہ تھا، جہاں ثقیفہ بنو ساعدہ ایک چبوترا تھا جہاں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، تو وہاں پر یہ کچھ انصار جمع ہوئے، ان میں مہاجرین نہیں تھے وہاں پہ۔ وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کون چلائے گا امت کو؟ سب سے بڑی فکر تو یہی تھی، جیسے اگر کوئی کشتی جا رہی ہو اور ملاح نہ ہو تو سب سے پہلی بات ہی ملاح بھائی کون ہوگا، اس پہ چپو کون چلائے گا، جہاز کا کیپٹن کون ہوگا، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم انصار جو ہیں تعداد میں زیادہ ہیں، تو ہم اپنا کوئی امیر مقرر کر لیتے ہیں، اور کسی نے کہا نہیں 2 امیر کر لیتے ہیں، ایک ہمارا ہو جائے ایک ان کا ہو جائے۔ اب یہ باتیں ایسی تھی جو پریشان خیالی کی وجہ سے آ رہی تھی، اس میں کوئی گہرائی نہیں تھی، تو اس کا نتیجہ جو ہوتا آگے چل کے انتشار کی صورت میں نکلتا۔ تو یہ باتیں جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم، مغرب کا ٹائم، تو یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہاں گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے نا، اس کو جو جھوٹی روایات بھی ہیں اور اہل تشیع کی روایات بھی ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان میں اس واقعے کو بہت بگاڑ کے بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسا بیان کیا جیسے بڑا لمبا واقعہ ہو، بہت لمبی بحث ہوئی ہو، بڑی اس میں ایک دوسرے سے بدتمیزی اور تلخ کلامی ہوئی ہو، یعنی ایک صحیح چیز کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، جبکہ یہ واقعہ صحیح انداز میں بخاری شریف میں موجود اور مسند احمد میں موجود ہے، اور اس میں اختلاف تو ہے اپنی جگہ، اس کو بیان کیا ہے انہوں نے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس زیادہ سے زیادہ آدھے پونے گھنٹے کی مجلس تھی، یعنی یہ حضرات مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے وہاں گئے ہیں، جاتے جاتے بھی کوئی 10-15 منٹ ان کو لگے ہوں گے، اور پھر وہاں پر وہ بات چیت ہوئی ہے۔ شروع میں انصار نے یہی کہا وہاں پہ کہ جی پہلے تو وہ بات وہاں چل ہی رہی تھی کہ انصار میں سے کوئی امیر ہو جائے کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، اور عرب کے اندر قبائلی طاقت کو عام طور پہ بہت دیکھا جاتا تھا۔ تو جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پہ تقریر کی، اور اس کے اندر آپ نے انصار کے مناقب بھی بیان کیے اور قریش کے مناقب بھی بیان کیے، اور وہ حدیث سنائی الائمۃ من قریش، جو ائمہ ہیں یعنی خلفاء ہیں وہ قریش میں سے ہونے چاہیے۔ تو حدیث پھر انصار کو بھی یاد آ گئی، اور تھوڑی سی بات چیت کے بعد جو ہمیشہ ذہین لوگوں میں اور خیرخواہ لوگوں میں اور ہر گھر کے لوگوں میں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر پر متفق بھی ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ میری بیعت کرو، لیکن اتنا تو سب کو معلوم تھا کہ ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے سب نے لپک کر آپ کی پھر بیعت کی، اور یہ سارا کام عشاء تک یہ کام ہو چکا تھا۔ اور جہاں تک یہ بات جو کہی جاتی ہے، بعض جہلا اور بعض بدبخت کہتے ہیں کہ جی ان کو خلافت کی اتنی پڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا رہا اور اس کی طرف یہ متوجہ نہیں ہوئے، تو یہ بات انتہائی حماقت کی بات ہے، سفاہت کی بات ہے، غلالت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں تک جنازے کی بات ہے، تدفین کی بات ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو پہلا جو دن تھا وہ تو جیسے میں نے عرض کیا ایسا تھا کہ اس سکتے کی عالم میں تھے اکثر لوگ، یعنی جیسے عثمان رضی کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے سنا ہے کہ کوئی گزرتا سلام کرتا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایسی حالت تھی۔ اگلے دن کچھ ہوش حواس میں لوگ آئے ہیں،
تو سب سے پہلی چیز تو نماز جنازہ ہوتی ہے نا، تدفین تو بعد میں ہوتی ہے، سب سے پہلے نماز جنازہ ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں نہیں ہوئی کہ جناب وہ 15-20 منٹ میں وہ کام ہو جاتا۔ نماز جنازہ حجرہ عائشہ میں ہوئی ہے، اور حجرہ عائشہ کو اگر آپ اس کا ایک اندازہ کریں تو بس وہ ایک کمرہ تھا جس کمرے میں ایک زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 25-30 لوگ ایک ساتھ اس میں، اگر 2-3 صفحے بھی چھوٹی چھوٹی بنا لے اتنے ہی بندے اس میں آ سکتے تھے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھنے والے بعض روایات کے مطابق نہیں 50-60 ہزار صحابہ تو وہیں مدینہ میں اور آس پاس موجود تھے، اور لوگ دور دور سے بھی آئے، تو کم و بیش وہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ۔ اور نماز جنازہ کو اگر آپ یوں مان لیں کہ 2 منٹ بھی ایک ٹولی نے 2 منٹ لگایا نماز جنازہ میں، تو آپ اس کو تقسیم کریں 25-30 کو 1 لاکھ سے اوپر کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اگلا پورا دن جو تھا وہ صبح سے لے کے رات تک وہ نماز جنازہ میں لگا۔ تو اس لیے تدفین میں دیر ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہوئی ہے پھر منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں ہوئی ہے۔ تو ایسے واضح چیزوں کو، صاف صاف چیزوں کو دشمنان اسلام وہ بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، ہمیں ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ بات ان چیزوں پر میری کچھ طویل ہو گئی، لیکن یہ چیزیں زیادہ اہم تھیں اور ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ آگے جو فتوحات عراق ہیں، فتوحات ایران ہیں، اور مرتدین کی ساتھ جو یعنی جو سیاسی حضرت صدیق اکبر کے دور کے کارنامے ہیں، ان کو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا آپ مطالعہ کر لیں۔ ان میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جن کو ذرا سمجھانا پڑتا ہے، جو تھوڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں صرف مطالعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر وقت ہوتا تو میں بیان بھی کر دیتا مختصراً، لیکن تاریخ امت مسلمہ سے یا تاریخ الخلفاء سے یا خلفۂ راشدین مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب PDF میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس سے مطالعہ کر لیں اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر منتظم ہے اس کو مناسب سمجھے، اور ورنہ بصورت دیگر آپ مجھے بتا دیجیے گا، مشورے میں انشاءاللہ بعد میں ہم کر لیں گے، تو اگلے سیشن میں اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات پھر وہ اس سے اگلے نشست پہ چلے جائیں گے۔ تو فی الحال میری رائے تو یہ کہ ان کا آپ مطالعہ کر لیں، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر بعد میں پوچھی جا سکتی ہے۔ اس درس سے متعلق جو سوالات ہوا کریں نا، اس کے لیے ساتھی منتظمہ کو سوالات ٹیکسٹ میسج میں بھیج دیا کریں، اور وہ جو ہمارے رابطے والا گروپ ہے وہ سوالات کے جواب میں اس میں بعد میں ریکارڈ کرا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، میرا ایک عمومی سوال ہے اس لیکچر سے ہٹ کر۔ کل ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں غزوہ اور سریہ کا فرق بتانا چاہ رہا تھا، تو اس کا اگر جواب ہو جائے۔ دیکھیں، غزوہ جو ہے نا، اگرچہ اس کی جب سیرت کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ اسفار ہیں، وہ سیاسی اسفار ہیں جن میں نبی علیہ وسلم کو تشریف لے گئے، لیکن اس سے ہٹ کے غزوے کا جو ذکر ہے، اطلاق جو عربی لغت کے لحاظ سے وہ ہر لڑائی کے اوپر ہوتا ہے، ہر جنگ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے مورخین کے ہاں آپ کو بکثرت ایسے واقعات ملیں گے کہ مثلا غزو المسلمین للصلیبیہ، یا غزو الاسلام للمغول وغیرہ، ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ تو منگولوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں، صلیبیوں سے لڑائیاں ہوئی ہیں، ان پر غزوے کا اطلاق ہوتا رہا ہے۔ تو غزوہ ہند جو ہے اس سے مراد بھی اسی طرح کی جنگ مراد ہے۔ آپ کی بات کا جواب ہو گیا؟ جی جی استاد۔ تھوڑی سی میری ایک بات سن لیں، ایک بات آپ کو ہم اور بتانی کہ آج کے سبق میں ایک چیز اور سمجھنے والی چیز تھی، وہ تھی فدق کا مسئلہ۔ وہ بھی آپ کو میں نہیں بتا سکا، تو لیکن اس کے لیے بہت آسانی ہے آپ کے لیے کہ آپ میرے YouTube چینل پہ اسماعیل ریحان آفیشیل پہ چلے جائیں۔ فدق کا مسئلہ وہاں 3 قسطوں کے اندر وہاں پہ موجود ہے، جیسے آپ کو فرصت ہو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ جی اب بات کیجیے۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان حاکم کو طاقت سے ہٹا کر اپنے کوئی مسلمان نمائندہ کی جگہ مقرر کر دے تو اس کی اطاعت کرنی ہے، وہ جو پہلے مسلمان حکام تھا یا جو اب مقرر کر دیا ہے غیر مسلم قوت کی جانب سے؟ ہاں دیکھیں، اس میں اصل یہ سوال ہے، بہت اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صحیح بات یہ ہے کہ میں اس کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں۔ اس چیز کا تعلق خالص افتاء کے ساتھ ہے، کیونکہ ایسے معاملات عالم اسلام میں پیش آتے رہے ہیں، شاید ابھی بھی اس کی مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو اس لیے اصل تو اس کا جواب آپ کو مفتیان کرام ہی دیں گے۔ البتہ ماضی کی 1-2 مثالوں سے ہم تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا طرز عمل رہا ہے۔ جیسے افغانستان میں ہمارے سامنے صورتحال رہی ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ایک غیر مسلم قوت نے حملہ کیا
غلبہ حاصل کیا اور پھر انہوں نے اپنی ایک کٹ پتلی حکومت کو وہاں انہوں نے بٹھا دیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، جس کو علماء نے جہاد ہی کہا. اور اس کا میرا خیال ہے شاید ہی کوئی منکر ہو کہ یہ لڑائی صحیح ہے، سب اس کو صحیح مانتے تھے. تو ایک وہ مثال ہے. دوسری، کشمیر میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ وہاں پہ جو بھارتی حکومت ہے وہ کوئی نہ کوئی وہاں وزیر اعلیٰ مسلمان ہی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. کبھی شیخ عبداللہ ہوتے تھے، کبھی فاروق عبداللہ، کبھی محبوبہ مفتی وغیرہ، مختلف قسم کے حاکم آتے تھے. لیکن کشمیر کے مسلمان وہاں پہ لڑتے رہے اور علماء کا فتویٰ، ظاہر ہے ہندوستان کے علماء تو خود دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، وہ فتویٰ نہیں دے سکتے کشمیر کے جہاد کا، تو پاکستان کے علماء دیتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرز عمل سے سوال کا جواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. مگر اس میں ایک شرط ہے، ذرا سمجھنی چاہیے، اس چیز کو آپ اس سے نہ ملائیں کہ یعنی یہ صورت تب ہے کہ واقعی غیر مسلم سپاہی، ان کے لشکر، وہ اتنے واضح طور پر ان کا غلبہ ہو کہ کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، آنکھوں سے نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر ویسے کوئی بات ہے کہ جی فلاں ملک نے سازش کی اور فلاں کو بٹھا دیا، تو پھر تو عالم اسلام کا کوئی بھی حکمران آپ کا نہیں بچتا ہے. ٹھیک ہے، سب پر یہی حکم لگے گا اور آدھے لوگ مانیں گے، آدھے لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا. اب افغانستان کا مسئلہ ایسا تھا کہ سوائے کچھ متعصب اور اپنے مفاد پرست لوگ، سب کو نظر آ گیا تھا کہ یہ غیر ملکی حکومت ہے، غیر ملکی طاقت ہے، صرف بندہ بٹھایا ہوا. اتنے واضح حالات تھے. کشمیر کے اندر بھی حالات اتنے واضح تھے کہ گلی کوچے کے اندر ہندو سپاہی کھڑے ہوتے تھے، سکھ سپاہی کھڑے ہوتے تھے. تو اس لیے وہاں تو یہ مسئلہ ہوگا. لیکن اگر صرف یہ کہیں کہ جی ہر اپوزیشن جو ہے اپنی جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کو یہی کہتی ہے کہ امریکہ نے بٹھائی ہے، روس نے بٹھائی ہے، اگر اس کو لے لیں گے تو پورے عالم اسلام میں تباہی مچ جائے گی. ہر جگہ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. آدھے لوگ اس حکومت کے ساتھ ہوں گے، آدھے مخالف ہوں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ان حالات کو ان کے ساتھ آپ خلط ملط نہ کریں. یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، صرف جو حالات ہیں علماء کی جو فتاوی ہیں اب تک رہے ہیں افغانستان اور کشمیر کے بارے میں، ان کو سامنے رکھ کے عرض کرتا ہوں. جواب ہو گیا جی؟ سوال جی جی مفتی صاحب، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ خروج جو ہے وہ جائز نہیں ہے اگر خلیفۃ المسلمین جو مفتی ہے. صاحب مجھے کہہ رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں بھائی. یہ اچھا تو اچھا عرض کیا ہے کہ مفتی نہیں ہوں میں. جی اچھا. جی جی تو جی تو وہ آپ نے جو کہا تھا کہ خروج جائز نہیں ہے اگر خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ ظلم کرے، تو جی جی یہ جو خروج کا جو عدم جواز کا فتویٰ ہے یا جو جی قول ہے آپ کا، اس میں یعنی یہ صرف خلیفۃ المسلمین کے سامنے یا عام جو آج کل حکام ہوتے ہیں اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ سب پر ہوتا ہے. جو بھی حکمران ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، چاہے وہ شرعی طریقے سے بنا ہے حکمران، چاہے غیر شرعی طریقے سے بنا ہے. شرعی طریقے سے مراد یہ کہ وہ شورا کے ساتھ بنا ہے، یہ غیر شرعی طریقے سے مراد یہ کہ دھاندلی کر کے زور زبردستی سے بنا ہے. بہرحال جب وہ حکمران بن گیا، اختیارات اس کے پاس آ گئے، وہ خود تو گناہ گار ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کو کوئی ثواب ملے گا، ایسا نہیں، وہ گناہ گار ہوگا، بہت سخت گناہ گار ہوگا ایسا کر کے. لیکن اب رہی یہ بات کہ اس گناہ کی وجہ سے یا پھر بعد میں جو مزید وہ مظالم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، تو اس میں مسلمان کیا کریں. تو شریعت نے بہت واضح احکام اس بارے میں دیے ہیں. کتاب الامارہ کو یعنی احادیث میں موجود ہیں، اور جو ائمہ اربعہ کی فقہ ہے اس کے اندر بہت واضح موجود ہیں کہ ولا نر الخروج علی ائمتنا. یہ ہماری ان مسائل کو عقیدے کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اتنے اہم، اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو عقیدۃ الطحاویہ جو اہل سنت کی سب سے مستند عقیدی کتاب شمار ہوتی ہے، سب سے قدیم ترین بھی ہے، مستند ترین بھی ہے. اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا مسلک نقل کرتے ہیں کہ ولا نر الخروج علی ائمتنا، ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے. وَإِن جاروا، اگرچہ وہ ظلم و ستم کریں، اگرچہ وہ ظالم. صحیح، جزاک اللہ. اس میں آپ تھوڑی سی مثالیں آپ دیکھیں نا. امام احمد بن حنبل کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ ان کے زمانے کا جو خلیفہ تھا معتصم باللہ، وہ بدعتی تھا، ٹھیک ہے، یعنی معتزلی ہو گیا تھا اور قرآن مجید کو وہ مخلوق کہتا تھا. اور احمد بن حنبل جیسے امام پر اتنا ظلم و ستم انہوں نے کیے، کوڑے لگوائے. لیکن امام صاحب نے مار تو برداشت کر لی اور حق بھی خوب بیان کیا.
جھکے نہیں ان کے سامنے، لیکن آپ نے خروج کا حکم نہیں دیا. حالانکہ وہ اگر کہتے خروج کرو تو کتنے مسلمان نکل آتے، سڑکوں پہ نکل آتے تلواریں لے کے. تلوار تو ہر بندے کے پاس ہوتی تھی اور خلیفہ سے لڑائی شروع ہو جاتی. لیکن اس کا شریعت نے جب نہیں کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا. ہاں ایک صورت ہے جس میں شریعت کہتی ہے کہ خروج جائز ہے، اور اسے کہتے ہیں کفر بواح، یعنی کھلم کھلا کفر. اگر حکمران کفر بواح کرے، کفر بواح کی تعریف یہ ہے کہ آپ اس میں تعویل بھی نہ کر سکیں. یعنی اس میں کوئی کہے یار اس میں کیا تعویل کریں گے، یہ تو کھلم کھلا کفر ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی علماء نے لکھی ہیں کہ جیسے خدا نہ خاصہ اللہ یا رسول کی خدا نہ خاصہ توہین کرے، یا بتوں کو سجدہ کرے، یا ایسے واضح کفریہ شرکیہ الفاظ، کفریہ شرکیہ بے دینی کے اقدامات کہ علماء واضح طور پر وہ کہیں یار یہ کفر ہے، بس اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. تو پھر اس صورت میں خروج کا حکم ہے، لیکن شرائط کے ساتھ ہے. ایسا نہیں پھر بھی اندھا دھند خروج کرنا ہے، جو بندہ اٹھے تلوار لے کے بم لے کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں. بلکہ اس میں چند شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس خروج کی طاقت اچھی خاصی ہونی چاہیے، یعنی غلبہ زن ہو کہ ہم قابو کر لیں گے، ورنہ تو دیوار سے ٹکرا کے اپنا سر پھوڑنے والے خودکشی والی بات ہوگی. ایسا نہیں، طاقت آپ کے پاس ہو، تنظیم ہو، اجتماعیت ہو، تو پھر اور آپ کو غالبہ زن ہو کہ ہم کوشش کر کے کام 100% تو کسی جنگ کے اندر نہیں ہوتا کہ ہم جیتیں گے. غالب زن ہو تو پھر آپ خروج کریں. اور دوسری شرط بھی ساتھ ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا غالب زن ہو کہ اس کو ہٹا کر ہم اس سے بہتر حکومت بنا لیں. یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے، اس حکومت کو گرا بھی لیں گے اور اس حکومت کے بعد اچھی حکومت بنا بھی لیں گے. ان میں سے ایک بات بھی اگر کم ہو تو خروج اپنی جگہ، اور یعنی حکم اس کا جواز موجود ہوگا، کرنا چاہیے مسلمانوں تم کرو، لیکن جب ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر کام خراب ہوگا. اگر خود طاقت نہیں ہے، گرا نہیں سکتے، تو ہو سکتا ہے خانہ جنگی سالہ سال تک چلتی رہے، جیسے عالم اسلام کے بہت سے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے قریبی زمانے میں. اور اگر گرا لے اور خود پھر سے یہ حکومت نہ بنا سکے، یعنی اس کو تو گرا لیا اور خود اب حکومت کو چلا نہیں سکتا ہے، تو تب بھی حالات خراب ہی ہوں گے. یعنی آپ نے خود اوپر بیٹھے ہیں، اب نیچے سے ہوا پوزیشن بن گیا، اس نے خروج آپ کے خلاف شروع کر دیا، اب پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی سالہ سال کی. تو ان نتائج سے بچنے کے لیے علماء نے یہ تین شرائط ہو جاتی ہیں. کفر بواح ہو، آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ غلبہ زن ہم جیت جائیں گے، اور تیسری یہ کہ پھر ہم حالات پر قابو بھی پا لیں گے، اپنی حکومت کو ہم اچھا چلا لیں گے. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الاسلام صاحب، حضرت کے نے کسی درس کے اندر فرمایا تھا کہ اگر یہ تینوں شرائط کہیں اگر پوری ہو جاتی ہیں تو عالم اسلام کے بہت سارے ممالک کی حالت ایسی کہ وہاں پر خروج جائز ہو جائے گا. یعنی بہت سے ممالک میں تو یعنی حکمران بے دینی کی ہر حد کو پار کر چکے. صحیح استاد، جزاک اللہ. تو جی ایک سوال آخری تھا کہ جو ہمارے یہاں جمہوری پروسیس ہے جس میں الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹس ہوتے ہیں، تو کیا جی وہ جی، شورا کے قائم مقام ہے؟ اگر دیکھیں واقعی طریقے کے ساتھ، قاعدے قانون کے ساتھ ہونا، دھاندلی شاندلی والے مسائل نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو شورا کے قائم مقام مانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتا دوں گا. خلاصہ یہ کہ انہوں نے اس کی ایک نظیر ان کے زمانے میں آئی تھی کہ ایک ہم ریفرنڈم ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے 6 رکنی کمیٹی کو کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ مقرر کر لو. یہ کال آنے لگی ہے. جی مول صاحب اینڈ کر دیجیے گا سیشن، انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ اگلی اس میں مل جائے گا. صحیح، جزاک اللہ.